کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رکوع کیسے فرمایا کرتے تھے اور رکوع میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کے اندر اپنے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے، جیسے کہ میں نے کل آپ سے یہ گزارش کی کہ اپنی انگلیوں کو پھیلا لینا چاہیے، آپ کا یہ فعل بھی سنت بھی تھی اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اور رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں رفع الیدین کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد، اور یہ ربنا لک الحمد کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ربنا لک الحمد کہنا یا ربنا ولک الحمد کہنا، اور یا اللہم ربنا لک الحمد کہنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے سن کر، ایک تو آپ نے خود پڑھی بھی ہیں، اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، اور وہ ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہ بھی بہت طویل ہوتا، خاص طور پر قیام اللیل میں آپ نے ایک مرتبہ، جیسے کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ آپ نے قیام کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ بھی پڑھی، آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، اور اتنی ہی مقدار میں، اتنے ہی وقت میں آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھا، اور پھر کھڑے ہو کر آپ نے اتنی ہی دیر آپ نے قیام کیا، رکوع کے بعد بھی اتنی ہی دیر آپ نے قیام کیا۔ اور روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ یہ پڑھتے رہے لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ لا یبرک کما یبرک البعیر، تم میں سے جب بھی کوئی سجدہ کرے، سجدے میں جائے تو اس طرح نہ کریں جس طرح اونٹ کرتا ہے۔ اب اس کی مختلف تعویلیں لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہاتھ نہیں رکھتے، اور اکثر مساجد میں یا اہل حدیث مساجد کے اندر اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب اس حدیث کو اگر یہ کہا جائے کہ اونٹ جو ہے جب نیچے بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہے یا پہلے اپنے گھٹنے رکھتا ہے، مختلف تعویلیں لوگ کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں اور اس کی ٹانگیں آگے ہوتی ہیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں اس کی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ثابت ہو جائے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے اور پھر بعد میں اپنے گھٹنوں کو رکھے۔ تو یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب کسی بھی شخص کو یہ مشکل نہیں ہونی چاہیے سمجھنے میں، یا اس حدیث کے کما یبرک البعیر میں کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں، گھٹنے رکھے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند سے، صحیح حدیث سے جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، تو پہلے ہاتھوں کو رکھے اور اس کے بعد جو ہے یہ کیفیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدے کی۔ اس حدیث کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا کبر الامام فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد واذا سجد فاسجدوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام اللہ اکبر کہے، تکبیر کہے، تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب رکوع کرے تو پھر فرکعوا کا لفظ ہے، فسجدوا کا لفظ ہے، یعنی کہ امام کے بعد، نہ امام کے ساتھ۔ اور اگر امام سے پہلے کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ گناہ ہے کہ امام سے پہلے سجدہ کر لے یا امام سے پہلے رکوع کر لے۔ اس میں توجہ کی ضرورت ہے، دھیان کی ضرورت ہے
کہ جب امام رکوع کرے تو اس کے بعد رکوع کرے، اور جب امام سجدہ کرے تو اس کے بعد سجدہ کرے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے، سجدے میں چلے جاتے، تو پھر ہم سجدے میں جایا کرتے تھے۔ اس لیے امام کی مطابعت جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ امام کے بعد جو ہے رکوع بھی، سجدہ بھی، ہر بات تکبیر بھی کہنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سجدہ فرمایا تھا اس کی بڑی تفصیل موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی سجدہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے، اپنے پہلو سے دور رکھتے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے۔ اس میں مبالغہ کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو، الا یہ کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ ہوں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، دوسرے کو تکلیف ہوگی، لیکن جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنے ہاتھوں کو دور رکھنا چاہیے اپنے پہلو سے۔ اس میں مبالغہ کرنا بہتر ہے، سنت ہے۔ اور ہاتھ جو ہیں وہ کندھوں کے برابر یا کان کے برابر جب رکھیں، انگلیوں کو ملا لینا چاہیے، اور پیچھے اپنے جو پاؤں ہیں اس کی انگلیوں کو بھی ملا لینا چاہیے، اور دونوں پاؤں کو ملا کر انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے کہ ہاتھ کو نیچے بچھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سجدہ کرو، ایک تو یہ روایت کہ آپ نے فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے 7 ہڈی جوڑوں کے اوپر جو ہے سجدہ کروں، یعنی کہ ایک سر ہو گیا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 یہ پاؤں 7۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں جو اپنے چہرے کے ساتھ اپنے ناک کو بھی زمین پر نہ لگائے۔ جو میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، جو بھی بات میں نے کی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے۔ حدیث کے اندر اسی طرح لفظ ہیں کہ اس کی نماز نہیں جس نے اپنے ناک کو اپنے پیشانی کے ساتھ اپنے ناک کو زمین پر نہ لگایا۔ ایسا نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا ایسا نہ کرتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بچہ جسے معلوم نہیں وہ ایسا کرتا ہو، تو اس کو بتایا جائے یا اس کو سمجھایا جائے کہ جس طرح پیشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھنی ہے، اسی طرح اپنا ناک جو ہے وہ بھی زمین کے اوپر رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ یہ پیچھے دونوں پاؤں کو ملا لینا اور اس کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ کر لینا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رات کا پہر تھا، میں نے دیکھا کہ بستر مبارک کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، چراغوں کے اندر تیل نہیں ہوا کرتا تھا، تو بہت زیادہ اندھیرا تھا، تو اس اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہیں کہیں قریب ہی ہوں گے۔ تو جب میں نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے بڑھایا تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، اور میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر جب پڑے تو آپ کے پاؤں مبارک دونوں ملے ہوئے تھے، جیسے کہ میں نے کہا کہ انگلیاں قبلہ رخ اور پاؤں دونوں ملے ہوئے تھے۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر سنا کہ آپ سجدے میں یہ پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ سجدے کے اندر جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک تو سبحان ربی الاعلی ہے، اس کو 3 مرتبہ یا جتنی زیادہ مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کا لفظ بھی ہے، مسلم کے اندر روایت ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اور پھر اور بھی کافی دعائیں ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی ہے، اور بھی کئی دعائیں ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ ایک بہت ہی بہترین دعاؤں کا مجموعہ ہے، کتاب ہے، جسے حصن المسلم کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ میں ہر کسی کے پاس ہو
اور خاص طور پر جو اعتکاف والے ساتھی ہیں ان کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، اس وقت کو وہ قیمتی بنائیں، اور اس کتاب کے اندر جو دعائیں ہیں وہ سب کی سب یاد کر لیں۔ حصن المسلم کے اندر جو دعائیں ہیں مختلف موقعوں کے اوپر جو ہے اسے یاد کر لینا چاہیے۔ اس کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے، رکوع کی دعائیں بھی ہیں، سجدے کی دعائیں بھی ہیں، اور تشہد کی دعائیں بھی ہیں، اور بھی کافی دعاؤں کا اس کے اندر، اس کتاب کے اندر ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ جو ہے وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور پھر تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا جو ہے اور اس کی کیفیت جو ہے انشاءاللہ اس موضوع پر کل ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔